بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل گزشتہ سحری کے فضائل اور مسائل ذکر کیے تھے۔ آج کے سبق میں ان اعذار کو ذکر کرنا ہے، ان باتوں کو ذکر کرنا ہے جن کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، جن کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی وہ عذر جس کی بنا پر وہ عذر اور وہ اعذار جس کی بنا پر شریعت مطہرہ نے روزہ اگر کوئی نہ رکھتا ہے تو اس کو نہ رکھنے کی اجازت دی ہے۔ ان عذروں میں سے سب سے پہلا عذر مرض، النس، بیماری، دوسرے نمبر پر سفر، تیسرے نمبر پر اکراہ یعنی زبردستی، چوتھے نمبر پر پریگننسی، پانچویں نمبر پر ارضاع یعنی دودھ پلانا، چھٹے نمبر پر بھوک، ساتویں نمبر پر پیاس، آٹھویں نمبر پر بہت زیادہ بڑھاپا، نویں نمبر پر حیض اور 10ویں نمبر پر نفاس۔ ان باتوں کو مختصر طور پر میں ذکر کروں گا کہ مرض میں کون سے مرض آئیں گے، اس لیے کہ سر کا درد کرنا بھی مرض ہے، تو آیا کون سے سر کا درد کرنا یہ جو ہے عذر میں شمار ہوگا؟ پیٹ میں درد کرنا یہ بھی عذر ہے، لیکن کون سا پیٹ کا عذر؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ مرض اگر روزہ رکھنے سے کسی نئے مرض کی پیدا ہو جانے، روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی نیا مرض پیدا ہو، یا موجودہ جو مرض ہے یا کوئی انسان بیمار ہے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے، اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے، یا یہ کہ اس بیماری میں کسی عضو کے معطل ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ابھی رمضان المبارک کا وہ روزہ نہ رکھیں، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لیں۔ تو گویا کہ اس کے اندر مرض یعنی بیماری، النیس، ایسی بیماری کہ جس سے روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی اور بیماری پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک تو انسان پہلے سے بیمار ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی اور بیماری کے پیدا ہو جانے کا بھی جو ہے ڈاکٹروں نے بتایا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو بیماری ہے اس بیماری ہی اسی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اور نمبر تین، جو بیماری ہے اس بیماری میں جو ہے کسی عضو کے معطل ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ تو ان تمام صورتوں میں جو ہے شریعت مطہرہ اس انسان کو جس کو یہ مرض لاحق ہے اور جس کو یہ باتیں پیش آ سکتی ہے، اس کو اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، تو رمضان المبارک کے روزے ابھی نہ رکھ، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لینا۔ اسی طرح کوئی مرض ایسا ہے، ایک انسان بیمار ہے، لیکن اس بیماری میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی صحت اور تندرستی جو ہے دیر میں حاصل ہو سکنے کا اندیشہ ہو کہ بھئی ابھی جو ہے صحت اور تندرستی جو ہے بعد میں حاصل ہوگی، اس وقت اگر میں جو ہے روزہ رکھتا ہوں تو روزہ رکھنے کی وجہ سے دوائیاں اور دوسری چیزیں جو ہیں اس سے پرہیز کرنے کی وجہ سے اب میرا یہ مرض لمبا ہو سکتا ہے،
تو فرمایا ہاں ایسی صورت میں بھی شریعت مطہرہ نے اس کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم ابھی روزہ نہ رکھو، بعد میں جو ہے ان روزوں کی قضا کر لینا۔ اسی طرح مرض اور النس کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ مرض چونکہ نام ہے اس چیز کا جو طبیعت کے تغیر کا باعث ہو، جس سے انسان کی طبیعت میں تغیر آ جائے اور جس کے سبب طبیعت کا سکون جو ہے کرب اور بے چینی میں تبدیل ہو جائے، جس کی وجہ سے طبیعت کا سکون کرب اور بے چینی میں جو ہے تبدیل ہو جائے، تو اس کو مرض کہتے ہیں۔ اور یہ کیفیت پہلے اندرونی طور پر انسان کو محسوس ہوتی ہے اور پھر اس کا اثر جو ہے جسم پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا جو ہے مرض کسی بھی قسم کا ہو، اب وہ خواہ آنکھ کا ہو، اب جو ہے یا جسم میں کسی حصے کا ہو، لیکن وہ ساری چیزیں جو میں نے پہلے اصول کے طور پر ذکر فرمائی کہ بھئی آنکھ کا درد ہے، اور وہ آنکھ کا درد اگر جو ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے وہ زیادہ ہو سکتا ہے یا اس میں انفیکشن کی زیادہ جو ہے قوی ہے، اور ڈاکٹروں نے بھی بتایا ہے، ہاں اسی طرح جو ہے وہ آنکھ کا درد جو ہے انفیکشن ہو کر کسی اور جگہ بھی لگ سکتا ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں بھی جو ہے فرمایا کہ اس کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔ اسی طرح جسم کے دوسرے اعضاء 12 جو ہیں، اسی طرح بہت سی دفعہ جو ہے بخار، بعض دفعہ لوگوں کو باری کا بخار آتا ہے، یعنی 2 دن کے بعد جو ہے بخار آنا اس کو لازم ہے کہ بھئی 2 دن کے بعد بخار آئے گا، 2 دن ٹھیک رہے گا، 2 دن کے بعد، بہت ساروں کو ہفتوں کے بعد آتا ہے۔ تو یہ اگر باری کے دن کا بخار ہو، ہاں جس میں جو ہے انسان کو جو ہے ٹیمپریچر ہو جائے اور ٹیمپریچر ویری ہائی بہت اوپر تک چلا جاتا ہو، تو ایسے باری کے بخار میں بھی جو اس کے باری کے دن ہیں اس میں اگر کوئی بندہ روزہ نہیں رکھتا ہے تب بھی شریعت مطہرہ نے اس کو اجازت دی ہے، بعد میں جو ہے ان روزوں کی قضا اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ تو گویا کہ النس یہ سب سے پہلی بات ہے کہ بھئی النس بیماری جو ہے یہ جو ہے روزہ نہ رکھنے کی جو ہے شریعت مطہرہ نے اس میں اجازت دی ہے، لیکن کیسی النس وہ میں اس کو تفصیل سے بتا چکا۔ نمبر 2، سفر۔ ایک بندہ جو ہے سفر میں جا رہا ہے اور سفر شرعی 48 مائل سے اوپر، 72 کلومیٹر سے اوپر کا اس کا سفر ہے، تو اب شریعت مطہرہ نے جو ہے اس کو اجازت دی ہے، لیکن سفر 2 طرح کا ہے، ایک ہے سفر مشقت والا، ہاں، اور ایک ہے سفر بغیر مشقت کا، ہاں۔ ایک سفر ایسا ہے جو آسان ہے اور ایک سفر ایسا ہے جو دشوار ہے، تو یہ گویا کہ سفر کی 2 قسم ہو گئی۔ تو شریعت مطہرہ نے جو ہے دونوں قسم کے سفر میں اجازت تو دی ہے، لیکن آسان والے سفر میں جو ہے افضل یہ ہے کہ انسان جو ہے اس میں روزہ رکھ لے۔ آسان سفر ہو، مثال کے طور پر یہاں ایئرپورٹ سے بیٹھنا ہے، دوسری جگہ ایئرپورٹ پہ اتر جانا ہے، ہاں، تو اب جو ہے اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہے، اور جو ہے تو ایسا آسانی والا سفر اس میں افضل یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ لے، یا انسان کو خود پتا ہو کہ یار یہ تو میرے لیے بہت آسان ہے، یہ تو میں جو ہے کر سکتا ہوں، اتنا روزہ تو میں رکھ سکتا ہوں، اس میں کوئی مشقت نہیں، ادھر سے بیٹھیں گے ادھر ایئرپورٹ پہ اتریں گے، پھر وہاں سے گھر والے لینے آ جائیں گے، گھر جا کے میں افطار کر لوں گا، تو جو ہے اس میں جو ہے تو بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہاں تو روزہ رکھا ہے، لیکن جب ایروپلین سے وہ وہاں اترا تو وہاں اترنے کے چند منٹ کے بعد جو ہے چونکہ وہاں غروب ہو گیا، تو فرمایا کہ جہاں بندہ ہوگا جس شہر میں جس ملک میں وہیں اسی اعتبار سے وہ جو ہے روزہ بھی افطار کرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی جو ہے انگلینڈ میں اتنے گھنٹے کا روزہ ہے تو اب میں اتنے گھنٹے کے بعد ادھر جو ہے افطار کروں گا، نہیں، ایسا نہیں۔ سحری انگلینڈ میں کی اور روزہ جو ہے اگر وہ ہندوستان، پاکستان، جہاں کہیں بھی ملک میں پہنچ گیا اس اعتبار سے جو ہے وہاں جتنے بجے افطار ہوگا وہاں وہ افطار کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی جب چھوٹے ملک سے آیا اور بڑے ملک میں پہنچ گیا، مثال کے طور پر جہاں چھوٹے روزے ہیں وہاں سے وہ بندہ آیا انگلینڈ میں یا یوروپ میں جہاں روزے بڑے ہیں، تو اب اگر اس نے روزہ رکھا ہے اور وہ روزہ پورا کرنا چاہتا ہے تو
تو جو ہے اسے جو ہے اب اس جس جگہ پر وہاں ہے غروب کے وقت جس ملک میں بھی ہے اس ملک کے غروب کے اعتبار سے اور اس جگہ کے غروب کے سن سیٹ کے اعتبار سے جو ہے اس کو جو ہے روزہ افطار کرنا ہوگا۔ بہرحال جو ہے دوسرا جو عذر ہے وہ سفر ہے، تو سفر کے اندر جو ہے شریعت مطہرہ نے جو ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی، لیکن وہ کلی طور پر جو ہے نہیں، بلکہ سفر جو آسان سفر ہے اس میں روزہ رکھنا افضل ہے، اور جو آسان سفر نہیں ہے اس میں روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے، بعد میں اس روزوں کی اس کو قضا کرنی ہوگی۔ اسی طرح انسان ایک جماعت کے ساتھ چل رہا ہے، 4-5 آدمی 6-7 آدمی اکٹھے چل رہے ہیں جیسے جماعت جاتی ہے، تو اس میں جو ہے اس میں یہ ہے کہ جتنے ساتھی 5 ساتھی ہے یا 6 ساتھی ہے یا 8 ساتھی ہے، اب ان تمام ساتھیوں نے جو ہے سب کا جو ہے خرچہ بھی مشترک ہے کہ بھئی جو ہے سب اکٹھے سب نے پیسے نکالے ہیں اور پیسے نکال کر سارے جو ہیں فرمایا کہ جو ہے خرچہ کر رہے ہیں افطار اور سحری کا اور تمام اخراجات، سفر کے آنے جانے کے سارے اخراجات۔ تو فرمایا کہ اس میں جو ہے اگر جو ہے زیادہ لوگ جو ہے روزے نہیں رکھتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے روزہ نہ رکھنا ہی افضل ہے، اور اگر اکثر لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو فرمایا کہ پھر جو ہے اکثروں کا سب کا روزہ رکھنا ہی افضل ہوگا۔ بہرحال جو ہے یہ دوسرا جو ہے عذر وہ سفر تھا۔ نمبر 3 تیسرا عذر اکراہ۔ اکراہ کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی، جو شخص روزہ نہ رکھنے پر مجبور کیا جائے، یعنی کوئی بندہ کسی کو جو ہے پکڑ کر زبردستی اس کے منہ کے اندر جو ہے کوئی چیز کھانا ڈال رہا ہے یا کوئی پانی ڈال رہا ہے، تو گویا کہ اس کو مجبور کر دیا گیا، تو ایسے مجبور شخص پر بھی روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی روزے دار کو زبردستی جو ہے پچھاڑ کر اس کے منہ میں کوئی چیز ڈال دے، یا کوئی شخص روزے دار کو مجبور کرے کہ اگر تم نے روزہ رکھا تو تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، یا تمہیں ضرب شدید پہنچائی جائے گی، یعنی تمہیں مارا جائے گا، یا تمہارے جسم کا کوئی عضو کاٹ ڈالا جائے گا، تو ایسی صورت میں جو ہے اس بندے کے لیے روزہ رکھنا اب لازم نہیں رہا۔ اب وہ روزہ افطار کر لے، روزہ نہ رکھے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے۔ تو 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات امید۔ کوئی عورت جو ہے امید سے ہو، تو ایسی عورت کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے، شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں، جو عورتیں امید کے باوجود رکھنا چاہیں شریعت مطہرہ، اور اس کو یہ یقین ہے کہ بھئی میں روزہ رکھوں گی تو میرے روزے رکھنے کی وجہ سے نہ بچے پر اثر پڑے گا نہ میرے اوپر اثر پڑے گا، تو پھر وہ روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن شریعت نے اجازت دی ہے وہ روزہ نہ رکھنا چاہیں تو بالکل روزہ نہ رکھیں، بعد میں جو ہے ان روزوں کی جو ہے قضا کر لیں۔ تو گویا کہ چوتھا جو سبب ہے وہ حمل ہے، امید ہے، پریگننسی ہے۔ نمبر 5ویں بات رضاع یعنی دودھ پلانا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو ہے 2 سال جو ہے دودھ پلانے کا جو ہے حکم ہے، بھئی 2 سال تک بچہ ہو تو 2 سال تک جو ہے بچے کو دودھ پلایا جائے۔ بعض فقہا نے جو ہے 30 مہینے کا بھی جو ہے، خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ہے دونوں باتوں کا ذکر فرمایا ہے، ایک جگہ جو ہے 2 سال کا ذکر فرمایا ہے، دوسری جگہ جو ہے 30 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو گویا کہ شریعت مطہرہ نے جو دودھ پلانے کی جو مدت رکھی ہے، فرمایا اس مدت کے اندر جو ہے عورت کو جو ہے اجازت ہے، وہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے تو نہ رکھے، لیکن اگر روزہ نہیں رکھے گی تو بعد میں ان روزوں کی قضا اس کے ذمے ضرور آئے گی۔ تو گویا کہ جو عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے ان عورتوں کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے جو ہے اجازت دے رکھی ہے کہ بھئی جو ہے وہ دودھ پلانے والی عورتیں جو ہیں فرمایا وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ خود جو ہے حدیث میں جو ہے ذکر ہے، ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبل والمرضع الصوم، اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے روزہ اور آدھی نماز معاف کی ہے، اسی طرح حاملہ یعنی پریگنن عورت کے لیے اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی روزہ معاف کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی روزے کا معاف کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان المبارک میں وہ روزہ نہیں رکھے گی تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا اس کے ذمے ہوگی۔ اسی طرح
دودھ پلانا، اس میں چند باتیں اور بھی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تب بھی اس کو اجازت ہے. ایک یہ کہ کسی اور کے بچے کو بغیر اجرت کے فری دودھ پلا رہی ہے، یہ بھی اس کو بھی اجازت ہے. اور ایک یہ کہ ایک عورت کسی کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اجرت کے لیے، اور اس کا کام ہی ہے کہ وہ اجرت پر دودھ پلا رہی ہے، فرمایا اس کے لیے بھی جو ہے شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے. لیکن جو دودھ پلانے کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھے، ان روزوں کی قضا جو ہے بعد میں جو ہے کرنی ہوگی. تو گویا کہ یہ 5 سبب ہوئے. چھٹا سبب بھوک اور پیاس. چھٹا سبب بھوک اور پیاس. چھٹا کیا ہے؟ بھوک ہے. اور 7واں کیا ہے؟ پیاس ہے. کسی شخص کو بھوک یا پیاس کا اس قدر غلبہ ہو کہ اگر کچھ نہ کھائے یا پانی نہ پیے تو جان جاتی رہے، یا عقل میں فطور آ جائے، یا ہوش اور حواس ختم ہو جائے، تو فرمایا اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے. بعض بیماریاں دنیا میں ایسی بھی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ جس میں بہت زیادہ پانی کی ترس لگتی ہے، بہت زیادہ. اور بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جس میں بہت شدید بھوک لگتی ہے. اور جیسے میرے خیال میں شوگر کے مریضوں کو بھی جو ہے بھوک بہت زیادہ سخت لگتی ہے، اور اگر انہوں نے نہیں کھایا تو جو ہے ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے، اور لو ہونے کی وجہ سے ان کو بے ہوشی اور جو ہے جسم کے دوسرے اعضاء بھی معطل ہو جانے کا اندیشہ ہے. تو اگر ایسی شدید بھوک کہ جس میں آدمی کے لیے برداشت نہ ہو، اور ایسی سخت پیاس کہ جس میں آدمی بے بس ہو جائے، تو ایسی شدید بھوک اور پیاس، لیکن ہر بھوک اور پیاس نہیں تو ہر بندہ کہے گا کہ بھئی بھوک تو مجھے بھی لگتی ہے، پیاس تو ایسی پیاس کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے کسی عضو کے معطل ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا اس کے بیماری کوئی لاحق ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا جو ہے کوئی نہ کوئی عضو اس کا جو ہے بہت زیادہ جو ہے متاثر ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی پیاس کی حالت میں بھی روزہ رکھنے کی اجازت ہے کہ بھئی روزہ نہ رکھیں، بعد میں ان روزوں کی چھوٹے دنوں میں قضا کر لیں. اسی طرح ایسی شدت والی بھوک کہ جس بھوک کے انسان سے بھوک برداشت ہی نہ ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ نہ کھائے تو جس کی بنا پر اس کی کڈنی فیل ہو جانے کا اندیشہ ہو، یا کوئی بھی جسم کا عضو جو ہے شدید طور پر متاثر ہو جانے کا اندیشہ ہو، اور ڈاکٹروں نے بھی اس کو روکا ہوا ہو، طبیب مسلمان ڈاکٹر نے، تو فرمایا پھر ایسی بھوک اور ایسی پیاس کی وجہ سے بھی جو ہے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. تو گویا کہ یہ 7 سبب ہوئے. 8واں سبب بڑھاپا. بہت زیادہ بڑھاپا، شیخ فانی اور وہ بڑھیا فانیہ، یعنی بہت زیادہ بڑھاپا، چاہے مرد کو ہو یا چاہے عورت کو ہو، تو اس کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے وہ جو ہے رمضان مبارک میں روزے نہ رکھے، لیکن جو ہے اگر وہ چھوٹے روزے رکھ سکتے ہیں تو پھر بھی رکھے، اور اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہے فدیہ ہے، ان کے لیے فدیہ دینا. وہ انشاءاللہ دوسری دفعہ ذکر کریں گے. ابھی جو ہے ان عذر کو ذکر کر رہا ہوں جس کی بنا پر روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. تو شیخ فانی اور بڑھیا فانیہ کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ رمضان کے روزے نہ رکھے. شیخ فانی یعنی بہت زیادہ کوئی بوڑھا ہو گیا ہو، اور بہت زیادہ کوئی عورت بڑھی ہو گئی ہو، اس مرد اور اس عورت کو کہتے ہیں جو زندگی کے آخری اسٹیج پر پہنچ چکے ہو، آخری اسٹیج پہ پہنچ چکے ہو، اور ادائیگی فرض سے قطعاً مجبور اور عاجز ہو. بیچارے بیڈ پہ ہی لیٹے رہتے ہیں، ان کے علاوہ نہ ان کو جو ہے کسی چیز کا ہوش و حواس ہی نہیں ہے. تو ایسا بڑھاپا اور ایسا جو ہے فرمایا بڑھاپے میں کمزوری اور بڑھاپا، فرمایا اس میں بھی جو ہے شریعت مطہرہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ رمضان المبارک کے جو ہے روزے نہ رکھیں، اور بعد میں جو ہے ان روزوں کی قضا کر لیں. اور اگر بعد میں بھی ان روزوں کی قضا نہیں کر سکتے اور اسے یقین ہو کہ میں موت تک نہیں رکھ سکوں گا، تو پھر ان روزوں کی جو ہے ان روزوں کا فدیہ دینا ہے. تو یہ گویا کہ 8 سبب ہو گئے. 9واں سبب حیض. عورت کے اپنے مخصوص ایام جو اللہ رب العزت نے اولاد بنات پر حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں پر جو ہے مقرر کیا ہے، اور وہ ہر مہینے جو عورت کو مخصوص ایام آتے ہیں، فرمایا اس میں بھی جو ہیں
ہاں اس کو جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گی، اس میں بھی وہ روزہ نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا کرنا ہوگا۔ اسی طرح نفاس وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورتوں کو آتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد عورتوں کو آتا ہے۔ تو نفاس والی عورت کو بھی جو ہے، نفاس والی عورت کو بھی روزہ روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں، حیض والی عورت کو بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو نفاس والی عورت، فرمایا کہ بھئی یہ نفاس میں بھی تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر عورت جو ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی 40 دن تک جو ہے ہاں بس وہ جو ہے بس یہ 40 دن اس کا نفاس ہے، نہیں، بچہ پیدا ہونے کے بعد جب تک اس کو خون آتا رہتا ہے وہاں تک وہ نفاس والی ہے، اور جب خون بند ہو جائے اور وقفہ گزر جائے، جیسے ہی خون بند ہوگا بس اس کا نفاس ختم ہو جائے گا۔ بہت ساری عورتوں کو، کسی کو 3 دن بھی آتا ہے، کسی کو 7 دن، کسی کو 20، کسی کو 25، کسی کو 30 دن۔ ہاں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے 40 دن تک جو ہے عورت جو ہے ناپاک ہی رہے اور 40 دن وہ نفاس والی، نہیں، جب عورت کا خون بند ہو جائے گا بس اس کا نفاس جو ہے بند کہلائے گا۔ تو جب تک نفاس کا خون جو ہے یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس والا خون کہتے ہیں۔ تو یہ نفاس والی عورت کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اگر وہ عورت بچے کو خود اپنا دودھ نہیں پلاتی، ہاں تو پھر جو ہے وہ رکھنا چاہے تو جو ہے پھر اس کے اوپر جو ہے روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ لیکن اگر وہ اپنی دودھ پلا رہی ہے بچے کو جو بچہ پیدا ہوا ہے تو پھر جو ہے اس کو پھر اجازت ہوگی۔ بہرحال جو ہے حیض والی عورت کے لیے ناجائز، وہ بھی روزہ نہیں رکھے گی۔ نفاس والی عورت، یہ بھی ناجائز، اس کے لیے بھی روزہ رکھنا۔ تو یہ گویا کہ 10 عذر ہو گئے جس کی بنا پر جو ہے شریعت مطہرہ نے ان لوگوں کو یہ کہا ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں اگر رمضان المبارک کے روزے نہیں رکھ سکتے ان عذر کی بنا پر تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بعد میں وہ ان روزوں کی قضا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ گویا کہ 10 عذر ہو گئے۔ میں ان عذر کو دوبارہ شمار کراتا ہوں تاکہ جو ہے اچھی طرح ہر بندہ سمجھ لے۔ نمبر 1 مرض، النس، بیماری، ہاں فرمایا اس کی بنا پر جو ہے شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ کون سی بیماری؟ جس کو میں بتا چکا ہوں۔ نمبر 2 سفر، ہاں ایک آدمی ٹریولنگ more than 48 miles from his house, more than 72 kilometer from his house، تو جو ہے یہ ٹریول جو ہے کہلاتا ہے۔ ٹریول کی 2 باتیں ہیں، ایک جو ہے آسانی والا ٹریول، ہاں جس میں جو ہے کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ایک ہے مشقت والا جو ہے سفر۔ فرمایا جو مشقت والا سفر ہے اس میں تو اجازت ہے، اور جو مشقت والا سفر نہیں ہے اس میں بھی اجازت ہے، لیکن اس میں جو ہے روزہ رکھنا افضل ہے۔ تو گویا کہ ٹریولنگ یہ بھی جو ہے عذر ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 اکراہ یعنی زبردستی، ہاں فرمایا یہ بھی جو ہے ہاں فرمایا عذر ہے۔ نمبر 4 پریگننسی، یہ بھی عذر ہے۔ نمبر 5 بچوں کو دودھ پلانا، ارضاع جس کو عربی میں کہتے ہیں، یہ بھی عذر ہے۔ نمبر 6 بھوک، ہاں اور شدت والی بھوک کہ اگر کھانا نہ کھائے تو انسان کے عذر جو ہے ہاں معطل ہو جائے یا بیماری بڑھ جائے یا انفیکشن، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو فرمایا وہ بھوک بھی جو ہے فرمایا عذر ہے۔ نمبر 7 پیاس، ہاں پیاس، تھرسٹی، تو اگر انسان کو اتنی زیادہ پیاس لگے کہ بھئی، اور وہ پیاس بھی ایسی کہ جس سے اگر پانی نہ پیے تو اس کے جسم کا کوئی عضو معطل ہو سکتا ہے یا جو ہے انفیکشن بڑھ سکتا ہے یا کوئی اور بیماری لاحق ہو سکتی ہے، تو ایسی حالت میں جو ہے فرمایا اس کو اجازت ہے۔ نمبر 8 بہت زیادہ بڑھاپا، انسان جو ہے ہاں اولڈ ہو جائے، ہاں ویری اولڈ، تو پھر وہ بھی جو ہے عذر ہے۔ نمبر 9 حیض، جو عورتوں کے مخصوص ایام ہیں، فرمایا اس میں بھی اجازت ہے۔ اور نمبر 10 نفاس، فرمایا ان تمام عذروں کی بنا پر شریعت مطہرہ نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ جو ہے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھیں، اور رمضان المبارک کے روزے نہ رکھنے کی بنا پر ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں ان روزوں کی قضا جو ہے ان کے ذمہ لائق ہوگی، اللہ
تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا یوم القیامة مع المتقین مع الابرار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم رب اغفر لنا اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. يا رب وربك الله أعوذ بالله من الشرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والأقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم اغفر لنا واهدنا وارزقنا وعافنا ونعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بالله من الكفر والدين أعوذ بالله من كفران الله. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من الهرم والقسوة والغفلة والعيلة ونعوذ بك والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأقلام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الإخلاص في الرضا والغضب. ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ عفو و عافیت کا معاملہ فرما, رحم و کرم کا معاملہ فرما, فضل و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بھلائی کا. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں بھلائی کا, اور اے اللہ اس چیز کی بھلائی کا جو اس میں ہے, جو اے اللہ تو نے ہر چیز میں جو بھلائی پیدا کی ہے, اے اللہ ان بھلائی سے, اے اللہ ہم اس بھلائی کا تجھ سے سوال کرتے ہیں. اے اللہ اور ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہر چیز کی برائی کا اور ہر بری چیز کو تو نے جس چیز کے لیے بنایا ہے, اے اللہ اس کی برائیوں سے ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے حال پر رحم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہمارے پھل میں برکت عطا فرما, ہمارے لیے ہمارے شہر میں برکت پیدا فرما, ہمارے لیے ہمارے سا میں برکت فرما. اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک میں برکت فرما. اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے اور تو اے اللہ اور ہمارا حال درست فرما دے. اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے حال کو درست فرما دے. اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے حال کو درست فرما دے. اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما. اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما. اور اے اللہ تقوی جن باتوں سے حاصل ہوتا ہے
ان باتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں تقوی جن باتوں سے حاصل ہو سکتا ہے ان باتوں کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم ہر نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ پیدا ہونے کے بعد کتنی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہمیں کان عطا فرمائے، ان کان سے ہم چیزوں کو سنتے ہیں۔ اے اللہ تو نے ہمیں ناک دیا، ان ناکوں کے ذریعے کتنی چیزیں، اے اللہ یہ ناک جو ہے تو نے فلٹر کے طور پر بنایا ہے۔ اے اللہ ہوا کے اے اللہ جراثیم جو ہے، اے اللہ جسے تو اندر نہیں پہنچانا چاہتا، اے اللہ وہ جراثیم ناک ہی میں رک جاتے ہیں اور پھیپھڑے میں صاف اور کلین ہوا تو پہنچاتا ہے۔ اے میرے اے اللہ تیری کن کن نعمتوں کا ہم شکریہ ادا کرے۔ اے اللہ دنیا میں ہم گاڑی میں جو ہیں اے اللہ ہم گاڑی میں جو ہے ہم ہر قسم کی چیزیں بدلتے رہتے ہیں۔ ہر سال ہم ایئر فلٹر ڈلواتے ہیں، اے اللہ ہر سال ہم آئل فلٹر بدلواتے ہیں۔ اے اللہ یہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے ایئر فلٹر بھی لگایا ہے ہمارے اندر، اور اے اللہ تو نے آئل فلٹر بھی ہمارے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو نے ہمارے خون کی صفائی کے لیے ہمیں کڈنیاں بھی دی ہے۔ اے اللہ ہم تیری تمام نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ پیشاب کا صحیح ہو جانا یہ بھی تیری نعمت ہے، استنجا کا صحیح ہو جانا یہ بھی تیری نعمت ہے۔ اے اللہ ان تمام نعمتوں کا ہم تجھ سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ تو نے نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اے اللہ کھانے کا ہضم ہو جانا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہزاروں منوں ٹن ہم نے کھانا کھایا، لیکن اے اللہ تو نے فضل فرمایا کہ اس کھانے کو ہمارے پیٹ میں نہیں جمع کیا، ورنہ ہر انسان کا جسم کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ اے اللہ یہ سب تیری نعمتیں ہیں، ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حقیقی معنوں میں اے اللہ جیسے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اے اللہ ان نعمتوں کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ٹوٹا پھوٹا ہمارے الفاظ سے جو ہم شکر ادا کرتے ہیں اسے ہی تو قبول فرما لے۔ اے اللہ آنکھوں کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما، تو کرم کا معاملہ فرما۔ جتنی نعمتیں تو نے ہمارے اوپر کی ہے ہم ان تمام نعمتوں کا اے اللہ دل و جان سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ جس طرح ہم نے زبان سے شکریہ ادا کیا، اے اللہ اسی طرح ان تمام اعضاء کو تیری عبادت میں لگا کر اور تیری نافرمانی سے بچا کر حقیقی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھے بھول کر دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم تیرے حبیب کے طریقے کو چھوڑ کر اے اللہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ آج دنیا میں رہ کر دنیا ہمارے دماغوں میں اتنی رس بس چکی ہے کہ اے اللہ ہمارے دل و دماغ میں اے اللہ میڈیا نے اور نیوز نے اور تمام چیزوں نے اتنا سب کچھ ڈال دیا ہے کہ اے اللہ ہم جو ہے تجھ سے دور ہو چکے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیرے بتائے ہوئے طریقے کے اے اللہ تیرے حکموں اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہی اے اللہ تو نے پہلے کو بھی کامیاب کیا، پہلی امتوں کو بھی جو ہے تو نے کامیاب کیا، اور جنہوں نے تیرے حکموں کو اور تیرے نبی کے طریقے کو نہیں مانا ان سب کو تو نے نیست و نابود کیا۔ اے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کے اندر اے اللہ تبدیلی لانے کی توفیق عطا فرما اور اپنے یقین کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن قوموں نے گناہوں میں زندگی گزاری اے اللہ اور نبی کی نہیں مانی، اے اللہ وہ قومیں دنیا سے ختم ہو چکی۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آنے والے رمضان مبارک کو ہمارے حق میں مبارک بنا دے، ہمارے حق میں برکت والا بنا دے، ہمارے حق میں رحمتوں کے اے اللہ نزول کا ذریعہ بنا دے۔ ہر انسان کو اپنے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر مرد و عورت کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جن مردوں نے اپنے چہروں پر سنت نہیں سجائی ہے ان کو سنت سجانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جن عورتوں نے اپنے آپ کو اے اللہ پردے میں نہیں کیا ان عورتوں کو توفیق دے دے کہ وہ اپنے آپ کو پردے میں لے آئے۔ اے اللہ جن مردوں نے عورتوں نے ابھی غیبت نہیں چھوڑی اے اللہ ان سب کو اپنے اے اللہ غیبت کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنی بیماریاں ہیں روحانی ان تمام بیماریوں سے ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام بیماریوں اے اللہ جسمانی اور روحانی اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس وبا کو دور فرما، اس عذاب کو دور فرما دے۔ اے اللہ انسانیت کے جو دشمن ہیں ان تک
تک پہنچا دے، اور اے اللہ جو انسانیت کے حامی ہیں ان تمام سے اللہ اس وبا کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک جو آنے والا ہے، جس طرح تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کر ہمیں دکھایا ہے اس طرح ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام فضائل اور مسائل کو مستحضر کر کے اے اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فضائل کا شوق ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور مسائل کا اے اللہ مسائل کے مطابق ہمیں ان روزہ رکھنے والا بنا دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔